خدا کا قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلك على الله يسیر۔ فرمایا انسان کے ساتھ اوکھا ویلا ہے یا اچھا ویلا ہے، یہ انسان کی پیدائش سے پہلے کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آیا بھی گود میں آ کے دودھ کی دھاریں منہ میں نہیں آئی، پہلا روٹی کا لقمہ منہ میں نہیں آیا، پہلا روٹی کا گھونٹ منہ میں نہیں آیا، شہد کی گھٹی منہ میں نہیں آئی، فرشتہ ماتھے پہ لکھ کے چلا گیا زندگی کے تمام سالوں میں موت تک اتنا کھائے گا، اتنے سے زیادہ کھا کوئی نہیں سکتا ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوا فرشتہ آ کے لکھ کے چلا گیا اتنا جیے گا، اس سے زیادہ ایک سیکنڈ بھی نہیں جی سکتا۔ آ کے لکھ کے چلا گیا مقدروں والا ہوگا یا بد نصیب، آ کے لکھ کے چلا گیا مجھے اسے موت اس وقت اس جگہ پہ آئے گی۔ رب کائنات کی قسم ہے انسان امیر و غریب ہو، کسی کے اندر تقدیر کے لکھے کو مٹانے کی طاقت نہیں ہے۔ زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جس موڑ پہ بھٹکے ہو بھٹک جائیں، جس موڑ پہ انسان کو کوئی رستہ بتانے والا نہ ہو، اور اللہ کے قرآن کو رہنما بنا لو، قرآن کریم سے فائدہ حاصل کر لو، تمہیں زندگی کے ہر موڑ کے اوپر قرآن کریم رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر ساری امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا تھا۔ فرماؤ لوگو اگر پریشان ہو جاؤ، تمہیں باپ راہ دکھانے والا نہ ہو، استاد راہ دکھانے والا نہ ہو، میرے قرآن میرے اللہ کی کتاب کو لائے ہوئے قرآن کریم کو کھول کے دیکھ لینا، قبر کے داخلے تک اور جنت کے دروازے تک تمہیں جینے کا اور مرنے کا شعور آ جائے گا۔ آج یہی وجہ مرنا تو دور کی بات ہے، جسے جینا نہیں آتا میرے عزیزوں وہ دنیا والوں سے رہنمائی تلاش کر رہا ہے، وہ اندھی تقلید کے پیچھے لگا پڑا ہے۔ رب کائنات کی قسم جینے کا ڈھنگ اور لمحہ جینے کا طریقہ خدا کے قرآن میں سکھلا دیا ہے۔ پھر انسان کے لیے مشکل بات کوئی نہیں کہ میں عمل کیسے کروں، انسان کے لیے مشکل ویلا کوئی نہیں میں عمل کیسے کروں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک 63 سالہ زندگی کو امت کے لیے روشنی کا چراغ بنا کر امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، ہمیں بتلانے والا کوئی نہیں آیا، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا۔ او لوگوں قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آسمان میں چھپا دو یا زمین میں دفن کر دو، قیامت کے دن ذرہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ ذرہ برابر گناہ تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی آپ کو پتہ کوئی نہیں، آپ نے نماز پڑھی مجھے پتہ کوئی نہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھی انہیں بھی دوسروں کو پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں سونے سے پہلے پڑھ لینا، وگرنہ فرشتے کا قلم چلنے کو تیار ہے۔ ادھر تم بستر پہ جا کے لیٹو گے، فرشتہ اس کاغذ پر قلم سے لکھ دے گا کہ آج یہ اللہ کا بندہ نافرمان ہو کے سو رہا ہے۔ جب فرشتے نے لکھ دیا رب کائنات کی قسم ہے جب تک نماز نہیں پڑھے گا اس وقت تک آسمانوں سے لعنت برستی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ نماز میں نے اپنے لیے پڑھنی ہے، کسی کے لیے نہیں پڑھنی۔ نماز میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے، میں نے اس لیے نہیں پڑھنی رزق بڑھ جائے، میں نے اس لیے نہیں پڑھنی بیماری سے صحت مل جائے۔ میرے اللہ کا حکم ہے دنیا ٹوٹ جائے دنیا چھوٹ جائے میں نماز کا سجدہ کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ او لوگوں اگر دکان پہ نماز معاف ہوتی، کھیتی باڑی میں نماز معاف ہوتی، مربے پہ نماز معاف ہوتی تو کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں علی کے بیٹے حسین کو سجدہ نہ کرنا پڑتا۔
جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو نماز معاف کوئی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیماری کے ایام میں نماز معاف کوئی نہیں، شانوں والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخموں میں چور چور ہو کے نماز معاف کوئی نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 دن کی بھوک پیاس میں نماز معاف کوئی نہیں۔ تو تجارت کرنے والا، ذمہ دارا کرنے والا، دکانداری کرنے والا، تجھے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ہر کام کے لیے میرے پاس وقت ہے، دکان چلانے کے لیے وقت ہے، کوئی موت میت ہو جائے اس وقت بھی دکان بند ہو سکتی ہے، اگر تیرا کوئی رشتہ دار مر جائے، کوئی تجھے شہر کام پڑ جائے، بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے دکان بند کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکان کیوں نہیں بند کر سکتا ہے؟ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ یہ کس چیز سے، کون سی چیز اللہ سے چھپا رہے ہیں؟ ساری چیز اللہ دیکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے دنیا کے اندر اپنے پیار اور اپنی محبت کا ایک تعلق بنا دیا، ایک دستور بنا دیا، ایک قانون بنا دیا۔ تو بندو مجھے راضی کرنا ہو تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو رہنمائی کا ذریعہ بنا لو، تمہیں کسی قدم پر کسی پوائنٹ پہ مشکل نہیں پڑے گی۔ کوئی زندگی کا لمحہ ایسا نہیں جہاں نبی کی زندگی رہنمائی نہ کرتی ہو۔ تجارت کا طریقہ حضور کی زندگی بتلا رہی ہے، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، گھر کے اندر آنا جانا اللہ کا قرآن طریقہ بتلا رہا ہے، بچوں سے بات کرنا، روزی کمانا، آپس کے اندر پیار محبت کے لوگوں کے ساتھ موتی پھول بکھیرنا، سارے کا سارا اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ پھر بھی انسان کہتا ہے ہمیں کسی نے سمجھایا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اس کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر ایک نے دنیا میں آ کے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ او لوگو، دل کے اندر اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کر لینا، زبان سے اللہ کے توحید کے ترانے گانا، اسی توحید پہ جمع قبر میں اتر جانا، اگلی زندگی میں تمہارا استقبال کیا جائے گا۔